حویلی کی روشنی دور سے ہی نظر آ رہی تھی. لمحے لمحے درخت، رنگین لائٹس، خوشبو اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی. ہانیہ کی شادی تھی. پورا خاندان لاہور سے سندھ اس کے پرانے گاؤں آیا تھا. مگر اس کی شادی ایک عجیب بات تھی. یہ حویلی 92 سال پرانی تھی اور مشہور تھی کہ یہاں چاندنی راتوں میں کسی اور کی بھی ڈھولک بجتی ہے. سب اسے مذاق سمجھتے تھے سوائے دادو کے، جو بار بار کہتی تھی چاند نکل آئے تو ڈھولک بند کر دینا ورنہ کوئی آ جائے گا. مگر کون؟ کوئی نہیں جانتا تھا. رات 11:30 بج رہے تھے. خوشیاں، گانے، ہنسی مذاق، سب لڑکیاں آپس میں لگی ہوئی تھی. لڑکیاں فرش پر بیٹھی تھی، ہاتھوں پر مہندی، چوڑیاں، ہنسی مذاق کر رہی تھی. مریم، انم، لائبہ اور دلہن ہانیہ. ڈھولک کی ٹاپ پورے صحن کی گونج رہی تھی. میری بہنیں کی شادی ہے، سب گا رہی تھی. چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی بادل ہٹے ایک سنہری سرد سی روشنی حویلی پہ پڑ گئی. کسی نے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا ڈھولک سے، مگر آواز بند ہو گئی تھی. خاموشی ہو گئی تھی، گہری، بھاری، غیر معمولی سی. پھر کسی ایسی ڈھولک کی آواز دور سے آنے لگی، ڈھم ڈھم ڈھم. رفتہ رفتہ وہ اور پاس آنے لگی. انم نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون بجاتا ہے؟ ہم سب تو یہاں ہیں. دادو نے دروازے سے چیخ کر کہا، بچوں سب اندر آ جاؤ، ابھی چاند نکل آیا ہے. مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. آواز اب کمرے کے پیچھے والے پرانے کمرے سے آ رہی تھی، وہی کمرہ جو ہمیشہ تالے میں بند رہتا تھا. دلہن ہانیہ نے سہم کر کہا، وہ تو سالوں سے بند ہے. مگر اندر کوئی گا کیسے رہا ہے؟ آواز عورت کی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی، گھٹی ہوئی، جیسے کسی نے حلق سے اسے پکڑا ہو. اینی میں مر گئی وے سجنا. سب کے جسم ڈر کے کانپنے لگ گئے. مریم نے دبی آواز میں پوچھا، کوئی پرینک تو نہیں کر رہا؟ لائبہ نے کانپتے ہوئے جواب دیا، اگر کسی نے مذاق کیا ہے تو وہ اندر کیسے گا رہا ہے؟ کمرے پر تالا ابھی بھی لگا ہوا تھا اور ڈھولک کی ٹاپ مزید تیز ہو گئی، ڈھم 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 ڈھم. پھر تالا خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. سب لڑکیاں چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی. دروازہ آہستہ آہستہ خود کھلنے لگا. اندر اندھیرا، سردی، ٹھنڈی ہوا، جیسے زندگی نہیں کوئی موت والا کمرہ ہو. دادو بھاگی ہوئی آئی، ہاتھ میں تعویذ اور قرآن تھا. ان کی آواز کانپ رہی تھی. میں نے کہا تھا ڈھولک رات کو مت بجانا، وہ آ جائے گی. مریم چیخ کر بولی، کون؟ دادو آہستہ بولی، حویلی والی دلہن. کوئی حرکت نہیں تھی، صرف ڈھولک کی آواز تھی. 92 سال پہلے اس حویلی میں شادی تھی، ایک خوبصورت لڑکی زلیخا کی. شادی کے ایک دن پہلے اس کے ہونے والے شوہر اور پوری بارات کنویں میں ڈوب کر مر گئی تھی. زلیخا پاگل ہو گئی تھی. وہ رات بھر ڈھولک بجاتی، روتی، چیختی تھی. اور پھر ایک چاندنی رات میں زلیخا خود بھی اسی کنویں میں چھلانگ مار کے مر گئی تھی. لاش کبھی نہیں ملی. تب سے کہا جاتا ہے جس رات کوئی شادی، خوشی یا ڈھولک کی حویلی میں بجتی ہے، زلیخا واپس آ جاتی ہے اپنی ادھوری شادی پوری کرنے. انم نے پوچھا، آگے کیا ہوا؟ اندر سے کسی کے ناخن فرش پر رگڑنے کی آواز آتی ہے، ٹک ٹک ٹک. پھر لمبی سانس اور کسی نے مدھم آواز میں جیسے کہا ہو، ہانیہ. دلہن کا حلق سے چیخ نکلی، مجھے میرا دلہا چاہیے. آواز بھاری، ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی. ہانیہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے، آنکھیں دھندلانے لگی، جیسے کوئی اسے اندر سے ہلا رہا تھا. دادو نے فوراً اس کے ماتھے پر تعویذ رکھا، مگر ڈھولک پہلے سے بھی زیادہ بجنے لگی. پورا گھر لرزنے لگا. رات کو 1:40 پر مولوی صاحب کو بلایا گیا. وہ اندر قدم رکھتے ہی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بولا، یہ انسانی معاملہ نہیں. انہوں نے کمرے کے سامنے سورہ جن، سورہ یاسین اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مگر ڈھولک کی آواز ان کی تلاوت کو دبا رہی تھی. اچانک فرش کے نیچے سے پانی بہنے لگا، ٹھنڈا، سیاہ جیسا. مولوی صاحب نے کانپ کر کہا، یہ کنویں کا پانی ہے.
وہ آ گئی ہے۔ کسی نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا۔ وہ فرش پر گھسیٹتی ہوئی کمرے کی طرف جانے لگی۔ سب نے دیکھا، دروازے کے اندر اندھیرے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ پھٹا ہوا لال سرخ لباس تھا، لمبے بھیگے بال، آنکھیں سفید اور چہرہ آدھا گل چکا تھا۔ ہاتھ میں ڈھولک تھی۔ وہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ میری شادی مکمل کرو۔ پھر اس کی گردن غیر انسانی طریقے سے ایک طرف مڑ گئی۔ اس نے پورے گھر کو چیخ چیخ کر کہنے لگی، آج دلہن میں لے جاؤں گی۔ ایک جھٹکے سے روشنی بند ہوئی، چیخیں، قدموں کی بھاگنے کی آوازیں شروع ہو گئی، اور جب لائٹ واپس آئی، ہانیہ غائب تھی۔ فرش پر صرف اس کی مہندی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی۔ دادوں کی سانس پھول گئی تھی۔ وہ اسے لے گئی کنویں کے پاس۔ پورا خاندان، مولوی صاحب، سب ٹارچ لے کے بھاگے۔ چاند کنویں کے اوپر بالکل سیدھا تھا، جیسے روشنی اس جگہ ٹکی ہو، مگر کنویں میں سے ڈھولک کی آواز گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اونچی آواز میں کہا، زلیخا، یہ ظلم ہے، چھوڑ دو اسے۔ پھر پانی میں سے ہانیہ نکلنا شروع ہوئی۔ سب کود پڑے اور اسے کھینچ کر نکالا۔ ہانیہ بے ہوش تھی، لیکن کنویں کے اندر سے زلیخا کی آواز آ رہی تھی، میں پھر آؤں گی جب ڈھولک بجے گی۔ پانی لال ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو ہوش آیا تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، شادی یہاں نہیں ہوگی، ورنہ کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ اگلے ہی دن سارا گھر شہر چلا گیا۔ شادی ہال میں سادگی سے نکاح ہوا۔ حویلی دوبارہ بند کر دی گئی۔ ڈھولک، سجاوٹ، مہندی سب وہیں چھوڑ دیے گئے۔ رہ گئی تو صرف وہ آواز، ڈھم ڈھم ڈھم، جو آج بھی چاندنی راتوں میں اس حویلی کے اندر گونجتی ہے، اور گاؤں کے لوگ دعوے کرتے ہیں انہوں نے ایک سرخ لباس والی عورت کو جھومتے ہوئے چلتے ہوئے چھتوں کے اوپر دیکھا گیا ہے، اپنے ادھورے دھلے کی تلاش میں۔ اگر کبھی شادی میں ڈھولک بجے اور آپ کو دور کہیں دوسری ڈھولک کی ٹاپ سنائی دے، تو سمجھ جانا کوئی اپنی شادی مکمل کرنے لوٹ آیا ہے۔